لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين الرسول المسدد والنبي الممجد المصطفى الأمجد النبي الأمي المكي المدني القرشي العربي الهاشمي الأبطي التهام السيد سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. محترم سامعین، ایام عزائے امام حسین علیہ السلام کے عشر اولیٰ کی یہ مجلس جو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہے، میں قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن بنا رہا ہوں، جس آیہ کریمہ میں اللہ اپنے بندوں کو خطاب کرتا ہے اور ان کو ان کی حیثیت سے اور ان کی حقیقت سے آشنا کراتا ہے۔ وہ انسان کے جو آج غرور اور ریاکاری کا شکار ہے، اللہ اس کو اس کا ماضی یاد دلا رہا ہے کہ اے انسانوں، جب تم اس دنیا میں آئے تھے تو تمہاری حیثیت یہ تھی کہ تم لا تعلمون شیئا کے مصداق تھے، یعنی کچھ نہیں جانتے تھے، بالکل جاہل تھے۔ مگر یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ان نعمتوں سے انسانوں کو نوازا کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی جہالت دور کر سکے اور نور علم تک رسائی حاصل کر سکے۔ چونکہ انسانوں کا خالق پروردگار ہے، لہذا یہ اسی کا وظیفہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے کہ جو اس کی مخلوق کے لیے مضرت رساں اور نقصان دہ ہیں۔ گزشتہ مجلس میں یہ عرض کیا گیا کہ جس طرح ایک مصور اپنی تصویر کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی تصویر خراب نہ ہو، تو وہ کائنات کا وحدہ لا شریک پروردگار کیسے اپنے بندوں کو ایسے ہی تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ یقیناً اپنے بندوں کو بچانے کے لیے اس نے بھی راستے بنائے ہیں تاکہ اس کی مخلوق گناہ کا شکار نہ ہو سکے۔ حالانکہ اس نے انسانوں کو مختار بنایا، صاحب اختیار بنایا، لیکن کہاں تک مختار ہے انسان، کہاں تک صاحب اختیار ہے اور کہاں تک مجبور ہے، یہ فلسفہ بھی ہمارے ائمہ نے واضح کیا۔ جب آنے والا ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام کے پاس آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا انسان مجبور ہے یا مختار ہے، امام علیہ السلام اس سے کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ تم زمین سے اپنا ایک پیر اٹھا لو، ایک پاؤں اٹھا لو۔ وہ اپنا ایک پاؤں اٹھا لیتا ہے۔ کہا کہ کوئی زحمت، کوئی دشواری ہے؟ کہا نہیں مولا، ایک پاؤں پہ بھی کھڑا رہ سکتا ہوں۔ امام نے کہا کہ تم اب زمین سے اپنا دوسرا پاؤں بھی اٹھا لو۔ اس نے کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایک پاؤں پہ کھڑا رہ سکتا ہوں لیکن دونوں پاؤں زمین سے اٹھا لوں تو میں زمین بوس ہو جاؤں گا۔ امام نے اس سے کہا کہ بس انسان اتنا ہی مجبور ہے اور اتنا ہی مختار ہے، یعنی انسانوں کو نہ مکمل اختیار دیا گیا نہ ہی اسے مکمل مجبور رکھا گیا۔ لہذا کائنات کا پروردگار جو انسانوں کا خالق ہے، وہ یقیناً اس نے انسانوں کو
ان تمام چیزوں سے بچانے کے راستے بھی بتائے ہیں کہ جو انسانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. جیسے کہ ایک مصور اپنی تصویر بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، تو کیا اللہ بھی مصور ہے؟ تو یقیناً خدا تو مصور ہے. اس نے خود سورہ حشر میں کہا وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. وہ اللہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، اور اس کے بہت سے اچھے اچھے نام بھی ہیں. لیکن کائنات کے مصور میں اور اس مصور میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اسی حوالے سے قرآن کی ہمیں دوسری آیت نظر آتی ہے جب اس نے خود اپنی خالقیت اور اپنی قدرت کا اعلان کرتے ہوئے کہا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ وہ ہے کہ جو شکم مادر میں تمہاری تصویریں بناتا ہے اور جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. لیکن کائنات کے مصورین میں اور اس کے مصور ہونے میں بہت فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ کائنات کے مصورین جب تصویر بناتے ہیں تو یہ بہت سی چیزوں کے محتاج ہیں. ظاہر ہے کہ ایک انسان جب تصویر بنائے گا تو اسے مختلف رنگ چاہیے ہوں گے، بہترین قلم چاہیے ہوگا، بڑا ایریا چاہیے ہوگا، بڑا علاقہ چاہیے ہوگا، ایک کاغذ کم سے کم چاہیے ہوگا جس پہ وہ تصویر بنائے، اور جہاں وہ تصویر بنائے ضروری ہے کہ وہاں اجالے بھی ہوں. یہ کائنات کے مصور ہے. مگر وہ مصور کیسا ہے جو کہہ رہا ہے کہ هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، اور دوسرے مقام پہ کہہ رہا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہ تمہاری تصویریں بناتا ہے جیسی چاہتا ہے اور شکم مادر میں بناتا ہے. کائنات کے مصور میں اور کائنات کا خالق جو مصور ہے اس میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ یہ کہ کائنات کے مصور تصویر بنانے میں محتاج ہوتے ہیں وہ تمام اشیاء جن سے تصویریں بنائی جائیں. لیکن اللہ جو مصور ہے نہ وہ قلم کا محتاج ہے، نہ کاغذ کا محتاج ہے، نہ رنگ کا محتاج ہے، نہ علاقے کا محتاج ہے. وہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ جیسے چاہے اس کا اختیار یہ ہے کہ اگر وہ ارادہ کر لے کن فیکون کہنے کا، وہ شے وجود میں آ جاتی ہے. کائنات کے مصور ہونے میں اور اللہ کے مصور ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. لیکن جس طریقے سے جب بات یہاں تک آئی ہے تو سلسلہ تھوڑا اور آگے ہم بڑھا دیتے ہیں. جو کائنات کے مصور ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی کچھ ایسی تصویریں بناتے ہیں کہ جو ان کی زندگی کی شاہکار تصویریں ہوتی ہیں کہ جس کو وہ میوزیم میں سجا کے رکھتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں جو شاہکار تصویریں بنائی ہیں ان میں سے کچھ تصویر یہ بھی ہے کہ جو جسے وہ اپنے کلیجے سے خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے. تو پروردگارہ ہم نے دیکھا یہی ہے کہ جو کائنات کے مصور ہوتے ہیں وہ جب بہترین تصویر بناتے ہیں تو اپنی بہترین تصویروں کو انتہائی سنبھال کے رکھتے ہیں، اپنے کلیجے سے لگا کے رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی زندگی کی شاہکار تصویریں ہیں. پروردگارہ کیا تو نے بھی ایسی کوئی تصویر بنائی ہے؟ عجب نہیں کہ آواز قدرت آئے. دیکھو کہ یہ پوری کائنات ہماری خلق کی ہوئی ہے، یہ انسان ہمارے بنائے ہوئے ہیں. لیکن ان تصویروں میں میں نے 14 وہ تصویریں بنائی ہیں کہ جن کی شان یہ ہے کہ ان کی گفتار بھی ایک ہے، ان کی رفتار بھی ایک ہے، ان کا کردار بھی ایک ہے. نہ ان کے کلام میں کوئی فرق ہے، نہ ان کی زبان میں کوئی فرق ہے، نہ وہ گناہ کر سکتے ہیں، نہ آلودہ ہو سکتے ہیں، نہ انہیں کوئی خراب کر سکتا ہے، نہ ان تک برائیوں کی رسائی ہے، نہ ان کو کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے. وہ کیسی 14 تصویریں ہیں کا شان میرے حبیب نے بیان کر دی. اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد و کلنا محمد. خالق کی یہ 14 شاہکار وہ تصویریں ہیں کہ جن کے لیے رسول نے کہا کہ یہ پہلے بھی محمد ہیں، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، بلکہ یہ سب کے سب محمد ہیں. یعنی ان کے نہ کردار میں کوئی فرق ہے نہ رفتار میں کوئی فرق ہے. کائنات کے خالق کی یہ وہ تصویریں ہیں جن کے اوپر پروردگار ناز کرتا ہے. اور کبھی یہ چادر کے نیچے آ جائے تو وہی پروردگار کہتا ہے یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا مضیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ. اے میرے فرشتوں، اے ساکنان عرش، جان لو یہ جو 5 چادر کے نیچے ہیں ہم نے یہ پوری کائنات جو سجائی ہے، یہ جو زمین کا فرش بچھایا ہے، آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، ہم نے جو پانیوں پہ کشتیاں روانہ کی ہے، ہم نے ستاروں کی قندیلیں جو روشن کی ہے، ہم نے سورج کو جو روشنی بخشی ہے، ہم نے چاند کو جو حسن بخشا ہے، یہ ایسے ہی عبث اور بیکار نہیں ہے، بلکہ یہ جو 5 چادر کے نیچے آج جمع ہو گئے ہیں ہم نے انہی کی محبت میں یہ پوری کائنات کو خلق کیا ہے. یہ کائنات کی 14 وہ تصویریں ہیں کہ جن کو خلق کرنے کے بعد پروردگار کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. بابرکت ہے وہ ذات کہ جو بہترین خالق ہے. یہ کائنات کی 14 تصویریں ہیں اور یہی وہ ہیں کہ جو انسانوں کے لیے رہنما اور آئیڈیل ہے. اگر انسان کسی کی اتباع کرنا چاہتا ہے،
کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے، کسی کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، تو وہ صرف اور صرف یہ 14 ستارے ہیں جن کی پیروی کی جا سکتی ہے۔ بقیہ ان کے علاوہ کوئی ایسا انسان روئے ارض پہ نظر نہیں آتا کہ ہم جس کی پیروی کر سکیں۔ آج دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی یہ دنیا محتاج ہے علوم آل محمد کی۔ گزشتہ مجلس میں میں نے یہ عرض کیا کہ ہم وہ ہیں جنہیں اللہ خطاب کر ظاہر ہے کہ جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، اس آیت کا مصداق سبھی ہے، جیسے ہم ہیں ویسے آپ ہیں، ہر انسان اس آیت کا مصداق ہے کہ دنیا میں آیا تو جاہل تھا۔ لیکن یہ 14 تصویریں ہیں، وہ اس آیت کی مصداق نہیں ہیں، بلکہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ یہ وہ نہیں ہے جنہوں نے آ کے علم حاصل کیا ہے، یہ وہ ہیں جنہیں علم دے کے بھیجا گیا ہے۔ اور ان کی شان کیا ہے؟ ان کی شان یہ ہے کہ یہ پوری دنیا ان کے پیچھے چلے گی اور یہ دنیا کی رہنمائی کریں گے۔ جو آنے کے بعد جو دنیا میں جاہل آئے تھے، بہت ترقی کر لی، آج کوئی سائنسداں ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان سائنسداں نہیں ہے، ہر انسان پائلٹ نہیں ہے، ہر انسان ڈاکٹر نہیں ہے، ہر انسان حکیم نہیں ہے، لیکن جو حکیم ہے وہ انسانی ہے، جو پائلٹ ہے وہ انسانی ہے، جو سائنٹسٹ ہے وہ انسانی ہے۔ دنیا میں انسانوں نے بہت ترقی کی ہے۔ جو پیسہ کمانے والے تھے، آج انسانوں نے پیسے والوں میں سب سے اونچا اپنا نام کر لیا کہ دنیا کے رئیس ترین انسانوں میں کون سا انسان آتا ہے، لیکن ان کا ماضی جب کھگالیں گے تو قرآن یہی آواز دے گا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اے حضرت انسان، آج غرور میں جو تو چور چور ہو گیا ہے، اپنی حیثیت اور اوقات یاد کر۔ تو جب دنیا میں آیا تھا تیری حیثیت یہ تھی کہ تو جاہل تھا، آج تو بہت رئیس ہو گیا ہے، آج تو بہت قابل ہو گیا ہے۔ اچھا، اتنی ترقی پانے کے باوجود بھی تیری حیثیت اتنی ہے کہ جب تو مکے پہنچے گا، خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا، تو تیری حیثیت یہ ہے کہ تو کعبے تک جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے جسے علم دے کے بھیجا ہے وہ کعبے تک ہی نہیں جا سکتا بلکہ کعبے میں بھی جا سکتا ہے۔ جب وہ روئے عرض پہ آئے گا تو کعبے تک نہیں آئے گا بلکہ جوف کعبہ میں آئے گا، کعبے کے اندر آئے گا، اور اس شان سے آئے گا کہ پیغمبر جائیں گے اس کا استقبال کرنے کے لیے، پیغمبر جائیں گے خوش آمدید کہنے کے لیے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی پیروی کرنی ہے، جن کی اتباع کرنی ہے۔ یہ شخصیتیں جنہوں نے انسانوں کو جینے کا سلیقہ بتایا، انسانوں کو جینے کے شعور سے آشنا کیا، ورنہ یہ انسان کیا حیثیت تھی اس کی، جسے نہ سونا آتا تھا، نہ زمین پہ چلنا آتا تھا، نہ گفتگو کا سلیقہ جانتا تھا، نہ پڑھنے لکھنے سے آشنا تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، اپنی زندگی کی صرف ضروریات پوری کرنا جانتا تھا، مگر اس کے بھی صحیح سلیقے اور طریقے سے آشنا نہیں تھا۔ اگر آشنا کرایا ہے تو آل محمد نے کرایا ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جن کی اتباع کی جا سکے۔ یہ انسان جن کو قرآن کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم، تم دنیا میں آئے تھے تو جاہل تھے، ان کی حیثیت قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ کبھی قرآن ان سے کہہ رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے پروردگار کا انتہائی ناشکرا بندہ ہے۔ یہ جو دنیا میں جاہل آئے تھے ان کی حیثیت کیا ہے آخر؟ کبھی قرآن کہہ رہا ہے خلق الانسان ضعیفا، آج انسان بہت ناز کرتا ہے کہ بہت طاقتور ہے، قرآن اٹھا کے دیکھو، قرآن نے حیثیت بیان کی ہے، دنیا میں آئے تھے تو جاہل تھے، ناشکرے تم ہو، پھر قرآن نے کہا بہت طاقت میں غرور ہے تم کو، اللہ نے کہا خلق الانسان ضعیفا، ضعیف ترین مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، کمزور ترین مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ اگر ان کا جائزہ لیا جائے، ان کا ماضی کھنگالا جائے تو حیثیت ان کی یہی ہے۔ انسان جب تک زندہ ہے نہ جانے کتنا غرور کرتا ہے، نہ جانے کتنی طرح کی گفتگو اور باتیں کرتا ہے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم ایسے ہم ویسے، لیکن جب قرآن ان کی حیثیت بتاتا ہے کہ تم کیسے ہو، اگر کوئی متقی پرہیزگار ہے کہے کہ ہم بہت بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، کیسے ہو گیا متقی پرہیزگار کا؟ ہم نے کوشش کی ہے، غلط کہہ رہا ہے کہ اس نے کوشش کی ہے۔ جناب داؤد پہ اللہ نے وحی کی تھی کہ میرے فلاں بندے سے جا کے کہہ دو کہ تم نے 3 گناہ کیے ہیں مگر میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن 4تھا گناہ کرو گے تو میں تمہیں بخشنے والا نہیں ہوں۔ جناب داؤد اللہ کے نبی نے اس مخلوق خدا تک، اس بندے تک اللہ کا پیغام پر پہنچا دیا کہ میں نبی خدا ہوں، اور اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ جا کے تم سے کہہ دوں کہ تم نے اب تک جو گناہ کیا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اب گناہ کرو گے تو معاف نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی آپ کا کام تھا پیغام پہنچانا، آپ نے پیغام پہنچا دیا، اب آپ چلے جائیے۔ جب وہ چلے گئے، رات کا وقت ہوا، اس نے مصلی عبادت بچھایا اور اس نے شب کی تاریکی میں اپنے پروردگار سے مخاطب
مخاطب ہو کے کہا پروردگارا تیرا نبی آیا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ تم نے اب تک جو گناہ کیا اللہ نے بخش دیا ہے, لیکن اب اگر کوئی گناہ کرو گے تو تم بخشے نہیں جاؤ گے. پروردگارا میں اب بھی تجھ سے یہی کہتا ہوں, جب تو میری مدد کرے گا تب تک میں گناہ کا شکار نہیں ہوں گا, لیکن جہاں تیرا سایہ کرم میرے سر سے ہٹ جائے گا, میں تیرا خاکی بندہ ہوں, میں تیرا گناہگار بندہ ہوں, میں ضعیف ترین کمزور ترین بندہ ہوں, میں اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے, یہ ایک واقعہ ہو گیا. پھر ہم پڑھتے ہیں دعا امام زمانہ, جہاں پہ بندہ اپنے خدا سے کہتا اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ, میرے معبود, میرے پروردگار, میرے خلق کرنے والے, میرے ان داتا, میرے رازق, میرے پالنے والے, اے میرے پروردگار اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ, اے میرے معبود مجھے وہ رزق عطا کر کہ جس سے میں تیری اطاعت کر سکوں اور گناہوں سے بچ سکوں. یعنی اگر کوئی متقی اور پرہیزگار بھی ہے تو اس نے اپنے آپ کو خود سے نہیں بچایا ہوا ہے, بلکہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا ہوا ہے. یعنی کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے انسانی زندگی کا جہاں پہ اس کا کرم شامل حال نہ ہو. اب اگر انسان استطاعت آنے کے بعد غرور کا شکار ہو جائے, یقیناً وہ شیطانی جال میں پھنس چکا ہے. اسی روئے ارض پر جہاں زندگی گزارنے والے ولی خدا گزرے ہیں, وہیں پہ یزید جیسا بدکردار بھی گزرا ہے, وہیں پہ وہ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کے نام پہ اپنا وجود گالی بنا دیا. یعنی اگر کوئی شخص اس انسان کو دیکھے تو اس کا انسانیت سے بھروسہ ختم ہو جائے گا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں. لیکن اسی روئے عرض پہ اللہ کے وہ بندے بھی گزرے ہیں کہ فرشتے رشک کریں کہ ہاں بندہ ہو تو ایسا ہو. وہ کہ جنہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ماضی ایسا ہے, وہ دنیا میں اطاعت کرنے کے لیے آئے ہیں, لیکن اللہ نے جن کو علم دے کے بھیجا وہ زمین پہ تھے تو بھی محترم تھے, عرش پہ تھے تو بھی محترم تھے. وہ زندگی کے وہ روئے عرض کے جس گوشے میں تھے, کائنات میں جہاں بھی تھے وہ محترم تھے, مبارک تھے. جنہوں نے ان کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا, ان کی محبت نے ان کی زندگی کو منور و مجلہ بنا دیا. خاکی تھے, گناہگار تھے, خطاکار تھے, مگر ان کی محبت جب واقعی طور پہ محبت جب دل میں آئی, چونکہ محبت کا تقاضا عمل ہے. ایک انسان جب کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پھر ویسے ہی عمل بھی کرے. اس کی مادی مثالیں ہمارے سامنے بہت بے شمار مثالیں موجود ہیں. ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے, انسان جس سے محبت کرتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی بنانا چاہتا ہے. اگر ایک طالب علم کسی مرجع سے محبت کرتا ہے کہ ہمیں یہ مرجع بہت پسند ہے, تو پھر وہ اپنا ہر عمل ویسے ہی بنانا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے وہ عالم دین عمل کرتے ہیں ویسے ہم بھی کریں. جس مقام تک وہ پہنچے ہیں ویسے ہی اسی مقام تک ہم بھی پہنچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کا تقاضا عمل ہے, اور اگر ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ویسے ہی عمل کر کے دکھائیں. اور ان کے ماننے والوں میں انتہائی خطاکار اور گناہگار بندے آئے, لیکن جب ان کی محبت کا نور ان کے دل میں روشن ہوا ہے, کب خطاکار تھے اور کب علیہ السلام ہو گئے. ایک لمحے میں ان کی محبت گناہگار انسان کو محترم اور متبرک بنا دیتی ہے. یہ وہ شخصیتیں ہیں, کائنات کی عادل ترین شخصیت اہل بیت. اسی لیے جب وہ عیسائی محقق جب فضیلت اہل بیت پہ قلم اٹھانا چاہتا ہے, جب فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب لکھنا چاہتا ہے, تو ظاہر ہے کہ مولا علی کی زندگی کے فضائل کے پوری زندگی فضیلت ہی فضیلت ہے. بے شمار گوشے ہیں فضائل کے امیر المومنین علیہ السلام کی زندگانی میں. وہ عیسائی محقق اگر چاہتا تو وہ شجاعت علوی پہ قلم اٹھا سکتا تھا, وہ چاہتا تو سخاوت علوی پہ قلم اٹھا سکتا تھا, وہ چاہتا تو اخلاق علوی پہ قلم اٹھا سکتا تھا کہ امیر المومنین کا اخلاق ایسا تھا, امیر المومنین کی سخاوت ایسی تھی, امیر المومنین کی شجاعت ایسی تھی, امیر المومنین کی اتنی فضیلتیں ہیں. لیکن عیسائی محقق جب قلم اٹھاتا ہے تو کائنات کے سخت ترین موضوع پہ قلم اٹھاتا ہے کہ انسان اخلاقی لحاظ سے بہت اچھا ہو سکتا ہے, لیکن اس موضوع میں ضرور کوئی نہ کوئی اس سے
خامی اس کے اندر ضرور پائی جا سکتی ہے، وہ موضوع ہے عدالت۔ ایک انسان بااخلاق ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ عادل بھی ہو۔ ایک انسان سخی ہو سکتا ہے، سخاوت کے لیے کیا ہے، اگر انسان کے پاس دولت ہے اسے بانٹنا ہی ہے تو وہ سخی ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو سخی ہو وہ عادل بھی ہو۔ کوئی دلیر ہے، بہادر ہے، میدان میں آ کے لڑ سکتا ہے، وہ شجاع اور بہادر ہو سکتا ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ عادل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدالت ایک ایسا گوشہ ہے انسانی زندگی کا، عدالت کا مطلب برابری نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھا ایک کو دے دیا جائے، آدھا دوسرے کو دے دیا جائے، اس کا نام عدالت نہیں ہے، اس کا نام مساوات ہے۔ لیکن عدالت کیا ہے؟ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے۔ جب عیسائی محقق نے مولا علی کے حوالے سے کچھ لکھنا چاہا تو اس نے سب سے سخت موضوع اٹھایا کہ یہ جو شیعیان آل محمد فضائل امیر المومنین کے اتنے گوشے بیان کرتے ہیں کہ علی کی شان ایسی ہے، علی کی شان ویسی ہے، علی کا کمال یہ ہے، علی کا کردار ایسا ہے، علی جیسا کریم کوئی نہیں، علی جیسا سخی کوئی نہیں، علی جیسا بہادر کوئی نہیں۔ آئے دیکھیں علی عادل بھی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے قلم اٹھایا ہے عدالت علوی کے اوپر، اور اس کے بعد جب اس کی کتاب منظر عام پہ آئی ہے، تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے خط لکھا ہے اس عیسائی محقق کو کہ تم نے اسلامی شخصیات میں سے صرف علی کے اوپر قلم اٹھایا، جبکہ اور بھی شخصیتیں موجود ہیں، ان کے اوپر بھی قلم اٹھائے، ان کے اوپر بھی ذرا تباہ آزمائی کرے، کچھ لکھے۔ تو اس نے یہی ایک جملہ لکھا کہ میں نے اسلامی پیغمبر کے زمانے کی جو شخصیتیں، پیغمبر کے بعد کی شخصیتوں کو جب میں نے کھنگالنا شروع کیا، مجھے تنہا علی کی ذات نظر آئی جو ہر میدان میں آگے نظر آئی۔ اگر میں میدان شجاعت اٹھا کے دیکھوں، علی سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے۔ اگر میدان سخاوت میں دیکھوں، علی سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے۔ اگر میں میدان کرم میں دیکھوں، علی سے بڑا مہربان کوئی نہیں ہے۔ اگر میں فضائل کی دنیا کھنگالوں، علی سے بڑا بافضیلت کوئی نہیں ہے۔ اگر میں عدالت کی دنیا میں دیکھوں تو کائنات کے عادل ترین شخصیت کا نام علی ابن ابی طالب ہے، کہ جس نے ہر ایک کو اس کی ضرورت کے لحاظ سے جو بھی تقسیم کیا، اس کی ضرورت کے لحاظ سے تقسیم کیا۔ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا امیر المومنین نے، بلکہ آنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد سزا مانگتا ہے کہ مولا میں نے چوری کی ہے، مجھے سزا دیجیے۔ امام نے جب اسے سزا دی ہے تو جو سزا یافتہ شخص ہے، جو سزا پانے والا ہے، اسے چاہیے کہ وہ علی سے ناراحت ہو جائے، ناراض ہو جائے، کیونکہ علی نے سزا دی ہے۔ لیکن جب اسے سزا مل گئی، امام نے اس کی انگلیاں کاٹ دی ہیں، اب وہ گیا ہے تو علی کا قصیدہ پڑھتے ہوئے گیا ہے اور کہتا ہے مجھے علی نے سزا دی ہے۔ امام نے واپس پھر بلایا ہے، یہ معجزات علوی کا ایک معجزہ ہے کہ امام نے اسے پھر بلایا، اور بلانے کے بعد اس کی انگلیاں وہیں پہ رکھی، اور جب ہاتھ پھیرا ہے تو انگلیاں ویسے ہی کہ ویسے اس کے ہاتھ سے جڑ گئی ہیں۔ ہمیں اس واقعے سے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم لاکھ گناہگار صحیح، ہم لاکھ خطا کار صحیح، لیکن ہمارے دل میں امیر المومنین کی محبت ہے۔ اگر ہمیں سزا دی بھی جائے گی تو اس کی مدت اتنی ہی ہوگی جتنی اس شخص کی دی جس کو امیر المومنین نے سزا دی تھی، جس کا بخشنے والا، جس کا علی جیسا امام، کریم امام موجود ہو۔ تو پھر اسے چاہیے، جیسا کہ چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو خطاب کر کے کہا ہے، شیعتنا کونوا لنا زینا، اے میرے شیعوں اگر میرے لیے کچھ بننا چاہتے ہو تو ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ہمارے لیے ننگو آر کا سبب نہ بنو۔ یعنی امام نے صرف اپنی شخصیت، ایسے کریم امام کہاں ملیں گے؟ امام نے اپنی شخصیت کو پیش نظر نہیں رکھا کہ ہم امام ہیں تو ہمارا کیا ہوگا۔ امام کبھی نہیں چاہتے کہ ان کا چاہنے والا دنیا کے کسی گوشے میں ذلیل ہو، بلکہ امام نے کہا دیکھو تم ایسے بنو کہ لوگ تمہیں دیکھیں تو ہمیں یاد کریں کہ ماشاءاللہ جب غلام کا یہ عالم ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا۔ جب غلام ایسی شان والا ہے تو امام کی شان کیسی ہوگی۔ امام نے جو یہ خطاب کیا ہے اپنے شیعوں سے، کونوا لنا زینا، میرے شیعوں میرے لیے زینت کا سبب بنو۔ کس لحاظ سے زینت کا سبب بنو؟ کیا ہمارے پاس دولت نہیں، ہم اچھے لباس نہیں پہن سکتے تو کیا ہم اپنے امام کے لیے زینت کا سبب نہیں بن سکتے؟ خدا کی قسم ہمارا امام وہ نہیں ہے کہ جو مادیات کے پیچھے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہو۔ ہمارا امام وہ ہے جس نے پہلے ہی کہا تھا کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت وہ ہے جو تمام خطاؤں کا سرچشمہ ہے۔ یعنی دنیا کی محبت آ جائے تو پھر انسان کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے۔ پھر امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے شیعوں میرے لیے زینت کا سبب بنو۔ یہ کس انسان سے خطاب ہو رہا ہے؟ یہ ہم سے آپ سے خطاب ہو رہا ہے۔ ہمارا آپ کا ماضی جیسے قرآن نے کہا تھا کہ تمہاری ابتدا یہ ہے کہ تم جاہل ہو، لیکن اس کے باوجود امام کہہ رہے
تم ہمارے لیے زینت کا سبب بنو. یعنی کس طرح زینت کا سبب بنے؟ عجب نہیں کہ امام ارشاد فرمائے کہ تم اپنا عمل ایسا بنا لو ہر لحاظ سے کہ لوگ تمہیں دیکھیں تو تمہارے امام کی تعریف کریں. وہ انسان کہ جسے قرآن نے ہر جگہ اس کی حیثیت بتائی ہے، کیا حیثیت ہے تمہاری، کیا اوقات ہے تمہاری، لیکن اس پست قد انسان کو جو کسی گوشے میں، زندگی کے کسی گوشے میں اپنا سر نہیں اٹھا سکتا تھا، ان کو جینے کا سلیقہ بتایا ہے تو آل محمد نے بتایا ہے. یہ اگر چاہیں تو ایک خطاکار کو ایک لمحے میں لائق سلام بنا سکتے ہیں. انسان لشکر یزید میں بھی موجود ہیں، وہی انسان لشکر امام حسین میں بھی موجود ہیں، لیکن وہ جو لشکر امام حسین میں موجود ہیں وہ آج علیہ السلام کہلاتے ہیں. یہ معمولی شرف نہیں ہے کہ وقت کا امام ان کو سلام کہتا ہے، کربلا کے شہیدوں کو یاد کرتا ہے تو ان کو سلام کہتا ہے. یہ معمولی شرف نہیں ہے. معاشرے کا سب سے رئیس اور ہر لحاظ سے بڑا انسان اگر کسی چھوٹے کو سلام کر دے تو لوگ سینہ تان کے چلتے ہیں کہ آج فلاں نے مجھے سلام کیا تھا. جس کے صدقے میں یہ کائنات ٹھہری ہوئی ہے وہ کسے سلام کرتا ہے؟ یہ معمولی شرف نہیں ہے وہ شہداء کربلا کے لیے جو خیام حسینی میں موجود تھے، جو لشکر حسینی میں شامل تھے. یہ بھی وہی انسان تھے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو قرآن نے ان سے کہا تھا تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور وہ بھی وہی انسان تھے جو لشکر یزید میں موجود تھے، وہ بھی پیدا ہوئے تھے تو قرآن نے ان سے بھی کہا تھا تم کچھ نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا کا مصداق تھے. لیکن جو لشکر یزید میں تھے وہ پیدا بھی جاہل ہوئے اور جب دنیا سے گئے تو بھی جاہل تھے. لیکن یہ پیدا تو جاہل ہوئے تھے لیکن انہوں نے در اہل بیت پہ اپنی زندگی کو ایسے سنوار لیا کہ خود امام کہتا ہے کہ تم لائق سلام. اسی لشکر حسینی میں وہ بھی موجود ہے جسے شریکت الحسین جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہا بھی سلام کرتی ہیں کہ حبیب تمہارا احسان، تم پہ ہمارا سلام. یہ بھی وہی انسان ہے جن کو خطاب ہوا تھا کہ تم جاہل آئے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے سنوارا جائے. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے آراستہ کیا جائے. پھر جب انسان عمل کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں پریشان کرتی ہیں. کچھ نہیں تو ایک خیال اسے پریشان کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگوں پہ اس کا اثر کیا ہوگا. آج ہمارے معاشرے کے نوجوان جب کبھی عمل صالح کی طرف مائل ہوتے ہیں، کوئی نوجوان اگر چاہتا ہے کہ آج سے ہم مسجد میں جائیں گے نماز پڑھیں گے، تو پھر اس کے ساتھ یہ بھی اس کے ذہن میں ایک شیطانی وسوسہ آتا ہے کہ پھر لوگ جو ہے مذاق اڑائیں گے یا کیا کہیں گے یا کیسا کہیں گے. یا ہم کوئی کار خیر انجام دینا چاہتے ہیں تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیسا سوچیں گے. ایک بات ہمیشہ ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ اگر کسی کے دل میں ہماری محبت ہے تو وہ ہمارے کارنامے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کے دل میں ہماری محبت ہے تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اس نے اس کے دل میں ہماری محبت رکھی ہے. ہمارے کوئی کارنامے انجام دینے سے نہ کوئی خوش ہونے والا ہے نہ کوئی ناراض ہونے والا ہے. یقیناً ہم برائی کریں گے تو ہمارے چاہنے والے زیادہ ہو سکتے ہیں، اچھائی کریں ہو سکتا ہے ہمارے چاہنے والے کم ہو، لیکن اللہ نے انسانوں کو مطمئن کر دیا تھا یہ کہہ کے کہ ان اللہ وہ ہے کہ جو مومنین کی محبت، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل اللہ الرحمن لہم ودا، کہ جو اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے. اگر کسی کی محبت کسی کے دل میں ہے، اگر ایک انسان دوسرے انسان کی عزت کرتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ اس کا کارنامہ اچھا ہے، بلکہ یہ سوچے اس کائنات کے خالق کا کرم ہے کہ اس نے اس کے گناہ کو پوشیدہ رکھا ہے، اس کی نیکیوں کو عام کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی لوگ عزت کرتے ہیں. ورنہ ہمارے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے گناہ اگر اللہ فاش کر دیتا، ظاہر کر دیتا، تو کوئی ایک دوسرے کی نماز میت میں بھی شریک نہ ہوتا، کوئی ایک دوسرے کے جنازے میں بھی شریک نہ ہوتا. لیکن آج اگر ایک انسان دوسرے انسان کی قدر کر رہا ہے تو جس کی قدر ہو رہی وہ یہ نہ سوچے کہ وہ اس لائق ہے، بلکہ وہ شکر کرے پروردگار کا کہ اس اللہ نے گناہ چھپایا ہے، نیکیوں کو عام کیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ عزت کرتے ہیں. اگر اللہ نے
انسانوں کو خلق کیا ہے تو اسے عبث اور بیکار اور تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ان کو ایک راستہ بتایا ہے اور اس راستے کا نام ہے صراط مستقیم۔ ان کو کچھ قانون بتایا ہے کہ اس قانون پہ عمل کرتے رہو گے تو تم ہمیشہ ہمارے پسندیدہ اور محبوب ترین بندے رہو گے۔ اس قانون کا نام ہے شریعت۔ جس راستے پہ چلنا ہے وہ ہے صراط مستقیم۔ اب انسان پریشان ہوتا کہ ہم صراط مستقیم کہاں تلاش کریں اور وہ قانون شریعت ہمیں کیسے پتا چلے، تو اللہ نے کچھ شخصیتوں کو دنیا میں بھیج دیا جنہیں اہل بیت کہتے ہیں کہ دیکھو انہی کے راستے کا نام صراط مستقیم ہے اور انہی کے طور طریقے کا نام شریعت ہے۔ یہ جو کہیں وہ کرتے جاؤ، تم ان کے قانون پہ عمل کرتے جاؤ گے، اللہ کے پسندیدہ بنتے چلے جاؤ گے۔ اگر کوئی معتبر ہوا ہے خدا کی نظر میں، سارے اعمال کر لے، لیکن اگر محبت اہل بیت اس کے دل میں نہ ہو، اس کا حج بیکار ہے، اس کا عمرہ بیکار ہے، اس کے خمس و زکوٰۃ بیکار ہیں، اگر محبت اہل بیت اس کے دل میں نہ ہو۔ عبادت کی شان محبت اہل بیت ہے، عبادت کی زینت محبت اہل بیت ہے۔ ایام عزا میں یہ جو فرش عزا بچھایا جاتا ہے، میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، یہ صرف فرش عزا نہیں ہے بلکہ ایک پورا مکتب ہے، ایک پوری یونیورسٹی ہے۔ اور یہ وہ مکتب ہے، یہ وہ مدرسہ ہے کہ جس کی شان دنیا کے ہر مدرسے سے الگ ہے۔ دنیا والوں نے مکتب بنائے، دنیا والوں نے مدرسے بنائے، دنیا والوں نے اسکولز بنائے، دنیا والوں نے کالجز بنائے، دنیا والوں نے یونیورسٹیاں تیار کی، لیکن ہر ایک مدرسے میں، ہر ایک کالج میں، ہر ایک یونیورسٹی میں ایک قانون لگایا گیا کہ جو مکتب ہے، جو مبتدی طلاب کا جو مدرسہ ہے، جو اسکول ہے، جو نرسری کے اسکولز ہیں، اگر وہاں پہ 3-4 سال کا بچہ جائے اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی 22-23 سال کا نوجوان جائے کہ آج سے ہم پڑھنا چاہتے ہیں، نرسری اسکول والے اسے قبول نہیں کریں گے۔ اگر کوئی 60 سال کا بوڑھا کسی یونیورسٹی میں چلا جائے اور کہے کہ آج سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تعلیم بہت اہمیت رکھتی ہے، لہٰذا ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کون یونیورسٹی ہے دنیا کی جو اسے داخلہ دے گی؟ یعنی لوگوں نے جب مدرسے اور یونیورسٹیاں بنائی، اسکولز بنائے، تو قانون بھی بنائے کہ اس عمر تک کے افراد اس مدرسے، اس اسکول میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ لیکن حسین کی بہن شریکت الحسین جناب زینب نے شام میں جو مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، اس کی شان یہ ہے کہ اس مدرسے مکتب امام حسین میں، یعنی فرش عزا پہ بچہ بھی آ سکتا ہے، جوان بھی آ سکتا ہے، بوڑھا بھی آ سکتا ہے، جس کی بنیاد جناب زینب نے رکھی تھی۔ اگر اس فرش عزا کی بنیاد شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نہ رکھتی تو آج ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ عبادت کا کوئی طریقہ ہوتا، لیکن پتہ نہیں وہی ہوتا جو خدا نے بتایا یا کوئی اور طریقہ ہوتا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو افراد اس راستے سے ہٹ گئے، آج وہ بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت کیسی ہے؟ اعمال صالح انجام دینا، وہ بھی کما حقہ، یعنی ویسے انجام دینا ہے جس طریقے سے اہل بیت چاہتے ہیں، اور اہل بیت وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ اگر خدا کی مرضی کو دیکھنا ہے کہ خدا راضی ہے یا نہیں ہے، تو ہم دیکھیں کہ اہل بیت راضی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اہل بیت راضی ہیں تو یقیناً خدا بھی راضی ہے، اور ان کی معرفت کا نور ہر ایک کے دل میں نہیں آ سکتا، بلکہ خدا جس کے دل میں چاہے ان کی معرفت کا نور اتار دے، ان کی محبت کا نور داخل کر دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے دل کو محبت اہل بیت سے ہمیشہ منور و مجلہ رکھے، اور جیسا جذبہ ناصران امام حسین کا تھا، ایسے چاہنے والے کہ ہمارا امام کہتا ہے، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جیسے جانثار مجھے ملے ویسے جانثار نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا، نہ میرا بھیا، کسی کو نہیں ملے جیسے جانثار امام کو ملے۔ کیسے جانثار ہے امام کے؟ ایسے جانثار ہیں کہ امام چراغ بجھا کے کہتے ہیں کہ تم چلے جاؤ، شب کی تاریکی ہے، کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی تمہاری جان کو خطرہ نہیں ہے، حسین تمہاری جنت کی، تمہاری شفاعت کی ضمانت لیتا ہے، تم چلے جاؤ۔ لیکن جب چراغ دوبارہ روشن ہوتا ہے تو وہی چاہنے والے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے، مولا ایسی زندگی کا کیا فائدہ جو اپنے امام سے دور کر دے، ایسی زندگی ہمیں نہیں چاہیے، ایسے جانثار امام کی۔ دوسری محرم ہے، آج قافلہ
کہ جو 28 رجب کو خدا کے دین کے تحفظ کے لیے چلا ہے، اور قافلے میں کون کون شامل ہے؟ کچھ بچے ہیں، کچھ بیویاں ہیں، کچھ نوجوان۔ قافلہ دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنگ کرنے والے لوگ ہیں، بلکہ ہر ایک کہے گا کہ یہ امن پسند لوگوں کا قبیلہ جا رہا ہے۔ وہ قافلہ جو 28 رجب کو تحفظ دین الہی کے لیے روانہ ہوا تھا، 2 محرم کو وارد کربلا ہوا ہے، اور اس قافلے کا سردار سرکار سید الشہداء۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے کریم امام عطا کیے ہیں۔ یہاں انسان پہ رحم نہیں کرتا، وہ امام ہے کہ جو جانوروں پہ بھی ترس کھا جاتے ہیں۔ قافلہ چلتا رہا، چلتے چلتے امام کا ذوالجناح چلتے چلتے رک گئے۔ اگر کوئی دوسرا سوار ہوتا تو یقیناً اسے مارتا، اسے پیٹتا تاکہ یہ آگے بڑھے، لیکن امام نے کہا کہ شاید میرا رہوار تھک گیا ہے، لو دوسری سواری بنا کے دیکھتے ہیں۔ امام نے، تاریخ کہتی ہے، مختل نے لکھا کہ کم سے کم 6 گھوڑے امام نے بدلے کہ کوئی بھی آگے بڑھے، لیکن جب تمام گھوڑوں نے، تمام راہوار نے چلنے سے انکار کر دیا، یعنی اس زمین سے آگے ہی نہ بڑھے، تب امام وہاں ٹھہر گئے اور حکم دیا کہ جاؤ یہاں کے رہنے والوں کو، یہاں کے باشندوں کو بلا کے لاؤ۔ وہاں کے رہنے والے افراد آئے۔ آنے کے بعد امام نے ان سے کہا کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مولا فرمائے کیا حکم ہے؟ کہ یہ بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ اس زمین کے جو باشندے تھے وہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ وہی زمین ہے جہاں دل بند زہرا جگر بند علی مرتضیٰ جہاں قتل کیا جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے اس زمین کے مختلف نام بتائے، کسی نے ماریا بتایا، کسی نے شمس فرات بتایا، الگ الگ نام بتاتے رہے۔ وہ نام بتاتے رہے، امام سوال کرتے رہے، کیا اس زمین کو اور بھی کچھ کہتے ہیں؟ کیا اس زمین کا اور بھی کوئی نام ہے؟ کیا اس زمین کو اور بھی کچھ کہا جاتا ہے؟ اور وہاں کے لوگ مختلف نام بتاتے رہے کہ مولا اس زمین کو یہ کہتے ہیں، اس جگہ کو یہ کہتے ہیں۔ پھر امام نے کہا کیا اس زمین کا اور بھی کوئی نام ہے؟ ایک بوڑھا آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا یقال لہا کربلا، اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا عباس خیام نصب کرو، ہم اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ ارباب اعضاء، یہ حسین ابن علی کا کردار ہے۔ اگر امام چاہتے کہ وہاں قیام کر لے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ کہہ دے کہ فرزند زہرا آپ یہاں ٹھہر نہیں سکتے، لیکن امام کا کردار یہ ہے کہ کچھ دن زندگی گزارنی ہے زمین کربلا پہ۔ 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے ہیں، 10 محرم کو عاشور کا دن ہے، جنگ ہونی ہے، 11 محرم کو سیدانیوں کو اسیر کر کے لے جایا جائے گا۔ تمام چیزوں سے امام آشنا ہے۔ صرف 8 دنوں کی زندگی امام کی ہے، لیکن 8 دنوں کے لیے بھی امام وہ زمین خرید رہے ہیں۔ اور جب زمین خریدنے 60 مربع میل زمین امام نے خریدی ہے، خریدنے کے بعد ہبا کی، اور ہبا کرنے کے بعد کہا دیکھو جب ہم شہید ہو جائیں تو ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ 3 شرط امام نے رکھی، ہماری لاشوں کو دفن کر دینا، اور ہمارا کوئی زائر ہے تو اسے ہماری قبر کا نشان بتا دینا، اس کے بعد اسے 3 دن تک مہمان رکھنا۔ یہ 3 شرطیں امام نے رکھی ہیں، اور قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو بھیج دیا۔ اور امام نے کہا، بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ امام نے کہا کہ جاؤ اپنے قبیلے کی خواتین کو بھیج دو۔ جب قبیلے کی خواتین آئی، امام نے اپنا تعارف کرایا کہ میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں۔ دیکھو میں نے تمہارے قبیلے کے مردوں سے کہہ دیا ہے کہ جب ہم شہید ہو جائیں تو تم آنا اور ہمیں دفن کر دینا، لیکن ہو سکتا ہے کہ حالات سازگار نہ ہو، ماحول اچھا نہ ہو، تمہارے قبیلے کے مرد کسی وجہ سے نہ آ پائے اور ہمیں دفن نہ کر سکے، لہذا شب کے سناٹے میں تم جب پانی بھرنے کے بہانے سے نکلنا تو ہماری میتوں کو مٹی ڈال دینا۔ ارباب اعضاء، جب قبیلہ بنی اسد کی عورتیں چلی گئی، خواتین چلی گئی، اب امام نے کہا کہ اپنے قبیلے کے بچوں کو بھیج دو۔ جب قبیلے کے بچے آئے ہیں، بعض مقتل نویسوں نے لکھا جب قبیلے بنی اسد کے بچے آئے ہیں، عجب نہیں کہ دل بند زہرا جگر بند علی مرتضیٰ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے ہو اور یہ جملہ کہا ہو کہ اے
اے قبیلے بنی اسد کے بچوں، میں سکینہ کا بابا ہوں، میں علی اصغر کا بیدر ہوں، ارے میں نے تمہارے قبیلے کے مرد اور خواتین سے کہہ دیا ہے کہ جب ہم شہید ہو جائے تو ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا، لیکن تمہارے ماں باپ اگر کسی صورت سے نہ آنے پائے تو تم شب کے سناٹے میں آنا، تم کھیلنے کے بہانے آنا، تمہارا کھیل بھی ہو جائے گا اور ہمارے لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ لیکن ہائے وہ مظلوم کربلا، آج امام نے زمین خریدی ہے اور یہ جملہ کہا ہے، لیکن یہی زمین کربلا ہے۔ وہ شہزادی زینب کہ جب والد کربلا یہ قافلہ ہوا ہے تو ایک سرخ آندھی اٹھی تھی اور کہا تھا بھیا یہ زمین مجھے مناسب نہیں لگ رہی ہے۔ جیسے ہی میں یہاں پہ آئی ہوں کہ ایک سرخ غبار اٹھا ہے اور جو پریشان کیے ہوئے ہے، اس زمین پہ عجیب سی بے چینی ہے۔ بھیا جب سے یہاں پہ آئے ہیں ایسا لگتا ہے کوئی دکھیاری ماں ہے جو اپنے بیٹے کے غم میں روتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام طلب جاتے، میری بہن زینب یہ زمین کربلا ہے اور ہم یہی کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور جس دکھیاری ماں کی تم آواز سن رہی ہو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ ارے 28 رجب سے جو ہم روانہ ہوئے ہیں ہماری دکھیاری ماں ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ یہی زمین کربلا ہے جس کے لیے امام نے کہا کہ ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا، لیکن روز عاشور گزرا، شام غریبہ آئی، تمام قبیلے کے لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو لے گئے، لیکن تنہا حسین کا لاشا زمین کربلا میں پڑا رہا۔ نہ کوئی رونے والے ہیں تو ایسے رونے والے کہ اگر رونا چاہتے ہیں تو کبھی تماچے لگائے جاتے ہیں، کبھی تعزیہ